خود یہ جو تمہارے عقیدے ہیں معاذ اللہ، حضرت علی خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ تمہیں سزا دیں گے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ تمہیں سزا دیں گے جو تم نے معاذ اللہ حضرت علی کے ساتھ حشر کیا ہے۔ حضرت علی نے تو عبداللہ بن سبا کو جلوا دیا تھا کہ جو حضرت علی کو خدا کہنے والا تھا، اور تم نے تو معاذ اللہ حضرت علی کو انبیاء سے بھی بڑھا دیا، خدا سے بھی بڑھا دیا۔ تو تم لوگ اندازہ کرو کہ حضرت علی تمہارے ساتھ پھر کیا حشر کریں گے۔ یہ ذاکروں کو سننا چھوڑ دیں، یہ ذاکر خبیثوں کو تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائیں آپ آئیں اہل سنت و جماعت کے پاس، ہم آپ کو ہر چیز انشاءاللہ واضح کر کے دکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں ان کے عقائد کے حوالے سے بناؤں گا، تو گزشتہ تقریباً کوئی ایک دو ویڈیوز میں نے یہ آپ سے گزارش کی تھی اور اس حوالے سے کہ شیعوں کی بنیاد کہاں سے چلی اور یہ کیسے ان کے نزدیک امامت اور خلافت کا کیا معاملہ ہے، کیا حیثیت ہے ان کی۔ آج میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں شیعوں کے عقائد کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اصل میں ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، ہر فرقے کے اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نظریات ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک ایسے عقائد کسی اور فرقے میں نہیں پڑھے، اتنے خطرناک قسم کے عقائد اور اتنے غلیظ قسم کے عقائد اور اتنے بے بس و لاچار قسم کے عقائد معاذ اللہ۔ تو ابھی بجائے اس کے کہ میں آپ کو کافی سارے کتب کے حوالے سے یا کافی سارے عبارتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں، بڑے مختصر سے وقت میں چند ایک جو عقائد ہیں ان کے مشہور کتب میں سے، ان کی تفاسیر میں سے، ان کی جو کتب ہے تواریخ کی، ان میں سے چند ایک مشہور جو ان کے عقائد ہیں وہ میں انشاءاللہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر قمی ہے، اس نے آیہ کریمہ کا شان نزول لکھا معاذ اللہ کہ ایک آیہ کریمہ قرآن مجید میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے مسلمان کو آگاہ کیا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہے، اس کا شان نزول بھی تقریباً ملتا جلتا ہے اس حوالے سے بھی، تو یہ شرک کے موضوع پر ہے آیہ مقدسہ۔ لیکن صاحب تفسیر قمی صاحب نے لکھا اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد، اگر آپ نے علی کی ولایت کو مشہور نہ کروایا، باور نہ کروایا، منوایا نہ، تو معاذ اللہ آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ ان لوگوں نے حضرت علی کی ولایت کو نبی پاک علیہ السلام سے بڑھا کے رکھ دیا ہے، اور معاذ اللہ کیا نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کی ولایت کی وجہ سے مشرک ہو جائیں گے؟ یہ کیسا سخت عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ تفسیر قمی صاحب نے یہ یعقوب تفسیر قمی صاحب جو انہوں نے یہ دیکھی کیسی آیہ مبارکہ کہ انہوں نے شان نزول بیان کی ہے۔ اس سے ہٹ کے آگے پھر یہ حیات القلوب کے حوالے سے ہے، لکھا صاحب حیات القلوب نے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو 120 مرتبہ آسمانوں پہ بلایا، اور صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ اے محمد جاؤ اور زمین میں جا کے علی کی ولایت بیان کرو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ اس چھوٹی سی عبارت میں خود نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 120 مرتبہ بلایا کہ جاؤ علی کی ولایت بیان کرو۔ اس سے تو معاذ اللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے معاذ اللہ کتنی سستی دکھائی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے انبیاء کی گستاخی کی، اس زمن کے اندر بھی خود نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی ہے حضرت مولا علی کی ولایت کے چکر میں۔ اسی طریقے سے ان کا تیسرا عقیدہ ہے معاذ اللہ، اور یہ خود صاحب انوار نعمانیہ نے نعمت اللہ جزائری نے لکھا انوار نعمانیہ میں، یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 چیزیں علی کو عطا فرمائی ہیں وہ مجھے بھی کوئی نہیں عطا فرمائی۔ اس نے پھر وہ 3 چیزیں گنوائی ہیں معاذ اللہ کہ سب سے پہلی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علی کو شجاعت اور بہادری عطا فرمائی ہے وہ مجھے بھی نہیں عطا فرمائی معاذ اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علی کو اللہ تعالیٰ نے جو بیوی عطا کی ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا، اللہ تعالیٰ نے ویسی بیوی مجھے نہیں عطا کی۔ اور تیسری یہ انوار نعمانیہ کہتا ہے، انوار نعمانیہ میں جزائری کہتا ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے علی کو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نہیں عطا فرمائی۔ یعنی اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب جو بہادری، جو شجاعت اور جو انسان کے اندر جو پختگی عزم ہوتی ہے وہ خود نبی پاک علیہ السلام کے اوپر تہمت لگا رہا ہے
کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس وہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس فاطمہ جیسی بیوی کوئی نہیں ہے، میرے پاس حسن و حسین جیسے اولاد کوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کوئی والد گرامی، آج کا مسلمان کوئی والد اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ کاش کہ میری بیٹی جیسی میری بیوی ہونی چاہیے تھی؟ یہ کتنا بےہودہ سا لفظ ہے۔ تو اس عقیدے کے اندر ان ظالموں نے، صاحب انوار نعمانی نے، جزائری نے، خود نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی، مولا کائنات کی گستاخی کی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی گستاخی کی۔ اس سے ہٹ کے آگے دیکھیں ذرا، یہ تفسیر قمی صاحب نے، انہوں نے جو آیا کریم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال کو بیان فرمائے یا اس سے بھی گھٹیا چیز کی مثال کو بیان فرمائے۔ تو صاحب تفسیر قمی صاحب کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس آیا مبارکہ میں مچھر سے مراد حضرت علی کی ذات ہے، اور اس سے جو کم تر چیز ہے معاذ اللہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات طیبہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بھی، اور رسول پاک علیہ السلام کی بھی، اور حضرت مولا کائنات کی بھی، کہ یہ لوگ حضرت علی کی محبت میں پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کی محبت میں معاذ اللہ حضرت علی کو مچھر بنا کے رکھ دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ اسے بھی کمتر بنا کے رکھ دیا۔ یہ صاحب تفسیر قمی صاحب ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری تباہی پھیری ہے۔ اصل کے اندر یہ لوگ ہمیشہ اہل بیت کی تصویر کو سامنے رکھتے ہیں، مولا علی کی محبت کو سامنے رکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی محبت کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اتنے بڑے بے باک اور خبیث الباطن قسم کے لوگ ہیں کہ یہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنے سے ان کی زبان تھکتی نہیں ہے۔ میں اکثر پریشان ہوتا ہوں کہ ہم لوگ فرانس کے سفیر کے حوالے سے تو پریشان ہیں، فرانس نے گستاخی کی، ڈنمارک نے گستاخی کی، امریکہ نے گستاخی کی، برطانیہ نے گستاخی کی، لیکن ان خبیثوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر یہ ساری بربادی پھیری ہے۔ اب یہ تفسیر قمی صاحب نے جو یہ بکواس کی ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے معاذ اللہ، خود نبی پاک علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی کتنی بڑی توہین ہے کہ اس خبیث نے حضرت مولا کائنات کو مچھر بنا دیا اور نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ اس سے بھی کمتر بنا کے رکھ دیا۔ اس سے آگے ذرا چلے، حضرت سیدنا محمد علی صاحب فرماتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شیعہ وہ اپنی کتاب ارشاد العوام میں لکھتا ہے جلد 100 میں، اس نے کہا کہ معاذ اللہ تمام انبیاء اور ائمہ معصومین ہمیشہ سے جھوٹ بولتے رہے ہیں، وہ تقیہ کرتے رہے ہیں، چونکہ نبی ہمیشہ حق کو چھپا کے رکھتا رہا ہے کافروں کی وجہ سے، منافقوں کی وجہ سے، کہ کہیں ماحول نہ خراب ہو جائے، اور سارے معاذ اللہ انبیاء بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں، ائمہ معصومین جو ان کے نزدیک جو معصومین ہیں، ائمہ کرام جو ان کے 12 امام ہیں، تو انہوں نے خود لکھا ارشاد العوام میں حضرت صاحب نے کہ جناب یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا مقصد کیا رہا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مقصد کیا رہا، اللہ تعالیٰ نے جو جماعت صحابہ کو تیار فرمایا اور اہل بیت کرام کی قربانیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا، پھر یہ قربانیاں کس کھاتے میں گئی، صحابہ کرام کی جماعت کس کھاتے میں گئی، خود اللہ تعالیٰ کی کتاب کس کھاتے میں گئی، اور رسول پاک علیہ السلام کی ذات کس کھاتے میں گئی، اگر سارے ہی معاذ اللہ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں۔ تو یہ صاحب ارشاد العوام نے لکھا اپنی کتاب کے اندر۔ اس سے ہٹ کے آگے اس نے ایک اور بھی آگے بات کی ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت سارے انبیاء کو عطا فرمائی ہے، اس سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے علی اکیلے کو عطا فرمائی ہے معاذ اللہ۔ اب اس نے سارے انبیاء کی معاذ اللہ گستاخی کی، جناب آدم سے لے کر اور جناب محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے سارے انبیاء کی گستاخی کی۔ اس سے ہٹ کے معاذ اللہ آگے اس نے ایک اور بہت بڑی بات کی ہے، اس نے کہا جی معاذ اللہ تعالیٰ نے ائمہ معصومین کی ولایت کو اور حضرت علی کی ولایت کو سارے انبیاء پر پیش کیا۔ اب جس نبی نے ان لوگوں کی ولایت کو قبول کیا، ان کی امامت کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو نبوت کا درجہ عطا فرمایا، اور جس نبی نے قبول نہیں کیا معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کے اندر قید فرما دیا۔ اب یہ سارے انبیاء کی گستاخی جو یہ خبیث کر رہے ہیں، اس سے آگے انہوں نے معاذ اللہ جو گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتب کے اندر کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو اور جناب اماں حوا کو اس وجہ سے جنت سے نکالا تھا کہ ان لوگوں نے معاذ اللہ حضرت علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تھا، ائمہ معصومین کی ولایت کو قبول نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اس سے آگے چلتے چلاتے یہ کہتے ہیں جی حضرت نوح علیہ السلام جو بچے ہیں نا ڈوبنے سے معاذ اللہ، وہ اس وجہ سے بچے ہیں کہ انہوں نے ولی کی ولایت کو قبول کر لیا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جب جناب آدم جنت کے اندر تھے تو جناب آدم علیہ السلام نے جب عرش کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہاں پہ تو سنی اور جو اہل سنت و جماعت ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر پہلا کلمہ لکھا ہوا تھا، اور جناب آدم علیہ السلام نے پھر نبی پاک علیہ السلام کے نام سے دعا مانگی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ تو یہ کہتے ہیں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب جناب آدم نے سر اٹھایا
تو آپ نے اوپر دیکھا کہ اوپر پنجتن پاک کے نام لکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جناب آدم سے فرمایا کہ آدم تم نے ان پنجتن پاک کے ساتھ حسد نہیں کرنا، نہیں تو میں تجھے جنت سے نکال دوں گا معاذ اللہ۔ تو پھر شیعوں نے لکھا کہ جناب آدم نے جب معاذ اللہ حسد کیا پنجتن پاک کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر جناب آدم علیہ السلام کی جو زمین میں آنے کا مقصد ہے وہ بیان ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ تو گندم کا دانہ کھانے کا ایک ذریعہ کا وسیلہ بنے تھے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کی یہاں پہ خلافت کا اعلان فرمایا ہے کہ میں جناب آدم کو زمین پہ بھیجنے والا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ جناب انہوں نے کس انداز کے ساتھ حضرت آدم و حوا کی انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اور پھر یہ شیعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب یونس کو اٹھا کے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا۔ تو جب جناب یونس نے ولایت کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کے زمین کے اندر باہر ڈال دو۔ اس طریقے سے یہ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام جو انتہائی قسم کے بیمار ہو گئے تھے، ان شیعوں نے لکھا کہ وہ اس وجہ سے بیمار ہوئے تھے معاذ اللہ کہ انہوں نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تھا۔ پھر یہ بولتے ہیں معاذ اللہ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں نا نار نمرود سے، تو اس وجہ سے بچے ہیں کہ انہوں نے پنجتن پاک کو مانا، علی کی ولایت کو تسلیم کیا، پھر جا کے یہ نمرود کی آگ سے بچے تھے معاذ اللہ۔ اور پھر یہ بولتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس وجہ سے دریا کو انہوں نے پاس کیا تھا کہ انہوں نے پنجتن پاک کو مانا، علی کی ولایت کو مانا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ کتنے بڑے گستاخ اور خبیث قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ عقائد لکھے اپنی کتابوں کے اندر، اور ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے ذہن ایسے ہیں، جن کے عقائد ایسے ہیں، جن کے نظریات ایسے ہیں، آپ ان کے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ معاذ اللہ شیعوں کے نزدیک یہ بولتے ہیں، یہ اصول صافی نے بھی لکھا اور کئی محدثین نے لکھا، مفسرین نے، کہ معاذ اللہ یہ اصل قرآن مجید ہے ہی کوئی نہیں جو اب دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ بولتے ہیں کہ اصل قرآن مجید چونکہ مولا علی نے لکھا تھا تو پھر مولا علی کے ذریعے سے امام حسن کو ملا، پھر حسین کو ملا، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور حضرت امام مہدی جو ہے وہ غار کے اندر معاذ اللہ اصل قرآن کو چھپا کے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، شیعہ بھائی ہیں، وہ تو ہمارے قرآن کے سرے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کا معاذ اللہ وہ کیا جو ہے وہ حیا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھیں کہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، اصل میں جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں معاذ اللہ، ان کی عقائد انسان پڑھے تو انسان شرم کے مارے ڈوب جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یار یہ بھی مسلمان ہے جو پنجتن پاک کا نام لے کے جناب خود پنجتن پاک کی معاذ اللہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے آخر میں جو اصول صافی نے لکھا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں بے شمار ہیں، معاذ علماء نے کافی بحث کی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کتنے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں وہ حقیقت کے اندر وہ ائمہ معصومین ہیں، ان کے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرحمن الرحیم، تو یہ بولتے ہیں کہ اصل کے اندر جو ہے نا یہ جو نام ہے یہ اصل میں ائمہ معصومین کے نام ہے معاذ اللہ، کہ یہ حقیقت کے اندر جو 12 امام ہیں شیعوں کے وہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے وہ سارے کے سارے یہ تو ائمہ معصومین کے نام ہے معاذ اللہ۔ اور اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا معاذ اللہ حضرت علی کی خدا کے حوالے سے کہ حضرت علی خدا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی علی ہے، مولا علی بھی علی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی ایک کہا ہے، مولا علی کو بھی ایک کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کائنات کا مالک کہا ہے تو حضرت علی کو بھی مالک کہا ہے۔ تو یہ حضرات محترم سامعین کرام ان کے جو عقائد اصل کے اندر وہ یہ ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ چند ایک میں نے تو ظاہر کوشش کی چند ایک نوٹ کی ہیں، اور ان کے بے شمار ایسے عقائد ہیں معاذ اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جھوٹ بول کے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اور ایک بے حیا اور بے باک انسان تو یہاں تک لکھتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی داڑھی کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے جھاڑو لگاتا ہے۔ ایسے خبیث قسم کے لوگوں نے عقائد گھڑے ہیں معاذ اللہ۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ان خبیثوں نے کہ جب جناب آدم امام مہدی جب تشریف لے کے آئیں گے تو سب سے پہلے جا کے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام امام مہدی کی جا کے بیعت کریں گے، اور رسول پاک علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جن خبیثوں کے ایسے عقائد ہوں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں جو کہ ان کی جو اکثر کتب ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ شیعوں کے کئی فرقے ہیں، اثنا عاشریہ، امامیہ، اسماعیلیہ، اس طریقے سے ان کے کئی فرقے ہیں، لیکن جو کہ میں ہمارے جو اس وقت دور حاضر میں جو ایک حضرت صاحب ہے جن کا نام سید جواد نقوی صاحب ہے، ان کے میں نے بیانات کچھ سنے تو ان کا کچھ جو رویہ ہے وہ کچھ ہلکا ہے، اپنے آپ کو فقہ جعفریہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، تو تقریباً ان کا امہات المؤمنین کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے کچھ نرم معاملات ہیں،
لیکن چونکہ باقی جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اللہ معافی دے جو اپنی کتابوں کے اندر لکھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، خود نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے، پنجتن پاک کے حوالے سے، قسم خدا کی ایسے لوگوں کے اوپر تف ہے کہ جنہوں نے یہ عقائد بھی لکھے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے یہ عقائد لکھے آج ان کی قبریں کھول کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہاں پہ۔ اس لیے ہمارے جو اہل سنت و جماعت و حضرات ہیں ان کی دشمنی شیعوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پنجتن پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور بھی کرنا چاہیے، ہم تو اس حق کے اندر موجود ہیں، ہونا چاہیے، پنجتن پاک کی شان بیان ہونی چاہیے، لیکن پنجتن پاک کی شان کو آڑ لے کے معاذ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا، انبیاء کی گستاخی کرنا، خود اہل بیت کرام کی گستاخی کرنا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے دیوبندی حضرات ہیں ہم سے ناراض ہیں کہ جو سنی ہم سے ناراض ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، وہ بھی توحید بیان کریں، ہم تو خود الحمدللہ موحد ہیں اور ہم سے بڑی توحید کون بیان کر سکتا ہے؟ اصل مسئلہ توحید کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کا، اصل مسئلہ ہے صحابہ کرام کے ارتداد کا معاذ اللہ۔ اب یہ شیعہ کہتے ہیں کہ صرف 3 صحابہ کرام مسلمان تھے معاذ اللہ، باقی سارے مرتد ہو گئے، باقی سارے کے سارے معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ میں نے کہا بتاؤ خبیثو، نبی پاک علیہ السلام کی یہ ساری محنت تم کس کھاتے میں ڈالو گے اگر صرف 3 صحابہ کرام باقی بچے تھے؟ کیا حضور کی ساری محنت صرف 3 صحابہ کرام کے لیے تھی؟ باقی معاذ اللہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اس لیے میں ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں، اگر میرا یہ پیغام کسی شیعہ حضرت تک پہنچ رہا ہے تو میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت صاحب آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، ہم آپ کو اپنی بزرگوں کی کتابیں دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بکواسات کی اپنی کتابوں کے اندر۔ اس لیے میرے جو شیعہ حضرات ہیں مہربانی فرمائیں کہ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ عام جو لوگ ہیں شیعہ، وہ تو بیچارے دیکھے دکھائے میں گمراہ ہوئے پھرتے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کرتوت کی ہیں۔ اس لیے وہ کوشش کریں کہ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں، اور صحابہ کرام کے حوالے سے اپنی زبانوں کو لگام ڈالیں، اہل بیت کرام کے حوالے سے اپنی زبانوں کو لگام ڈالیں۔ خدا کا واسطہ اگر کسی میرے شیعہ بھائی کے اندر یہ کھٹکھٹ ہے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں چھوڑ رہے ہیں، تو حضرت صاحب آپ آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، ہم آپ کو آپ کے بزرگوں کی کتابیں دکھاتے ہیں، ان کے عقائد دکھاتے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائیں کہ آپ حق کو تلاش کریں۔ اگر جنت چاہیے تو رسول پاک خود یہ جو تمہارے عقیدے ہیں معاذ اللہ، حضرت علی خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ تمہیں سزا دیں گے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ تمہیں سزا دیں گے جو تم نے معاذ اللہ حضرت علی کے ساتھ حشر کیا ہے۔ حضرت علی نے تو عبداللہ بن سبا کو جلوا دیا تھا کہ جو حضرت علی کو خدا کہنے والا تھا، اور تم نے تو معاذ اللہ حضرت علی کو انبیاء سے بھی بڑھا دیا، خدا سے بھی بڑھا دیا، تو تم لوگ اندازہ کرو کہ حضرت علی تمہارے ساتھ پھر کیا حشر کریں گے۔ اس لیے مہربانی فرمائیں حقیقت پسند بنے، حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے، یہ ذاکروں کو سننا چھوڑ دیں، یہ ذاکر خبیثوں کو تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمائیں آپ آئیں اہل سنت و جماعت کے پاس، ہم آپ کو ہر چیز انشاءاللہ واضح کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے حق آزاد دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔